12 سال والی پڑھی تھی نا حساب کے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. تو کل ہم نے بیضاوی شریف کا سبق سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا. تو الحمدللہ یہ ہم نے پہلا جملہ پڑھا سورۃ فاتحہ کا. تو میں نے بیان کیا تھا یہاں قاضی سے 3 بحثیں فرمائیں گے. الحمدللہ حمد کی لغوی اصطلاحی شکر مدح فرق یہ بحث بھی ہوگی، اور الحمدللہ اس کا نحوی اعراب کیا ہے، اور تیسری بحث کہ اس پر الف لام کون سا ہے. تو کل جو ہے کل کے سبق کا ہم نے ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت ہوئی تھی کہ حمد اور شکر کے اندر یہ دونوں کلیاں ہیں، نسبت کون سی ہے. تو میں نے کہا تھا کل بھی اس سبق کی کچھ تقریر ہوگی. تو آج 21 جولائی بروز منگل اور بیضاوی شریف کا سبق نمبر 16. الحمدللہ. تو حمد کی تعریف کے اندر قاضی صاحب نے کیا لکھا؟ وہ ثنا کا لفظ لکھا، اور جمیل اختیاری لکھا، اور نعمت کا لفظ لکھا، اور غیرہ. تو اسی ان کی وضاحت آج کرتے ہیں. ثنا قاضی عبدالحکیم سیال کوٹی نے بیضاوی شریف پر جو حاشیہ لکھا، حاشیہ سیال کوٹی علی البیضاوی، آپ ثنا کے 3 مفہوم بیان فرماتے ہیں. صفات کمالیہ کو بیان کرنا، ایک تو ثنا کا یہ معنی ہے. حمد کو کیا کہا؟ وہ ثنا. جیسے حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا اوسی، میں طاقت نہیں رکھتا، ثنا علیک، تیری تعریف کرنے کی، ثنا کرنے کی، تیرے کمالات کے اظہار کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو نے اے اللہ جس طرح اپنی ذات کی ثنا کی ہے، اپنے کمالات کو بیان فرمایا ہے، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو اس حدیث کی روح سے ثنا کا معنی کیا ہے؟ صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، صفات کمالیہ کو بیان کرنا یا ظاہر کرنا، صفات کمالیہ کا ذکر کرنا. اور دوسرا مفہوم ثنا کا ذکر کرنا صفات کا، چاہے وہ صفات کیا ہوں، خیر ہوں یا شر ہوں. ٹھیک ہے نا جی، خیر ہوں یا شر ہوں، یہ مفہوم بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مفہوم بھی ہے کس کا؟ ثنا کا مفہوم ہے. یہ دوسرا مفہوم ہے. ابھی کیا میں نے بتایا؟ ہاں ذکر کرنا، اور اس کے بعد ہے جو صفات کو بیان کرنا، اچھی ہو یا وہ صفات خیر ہو یا شر. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے بھی درج فرمایا ہے اس کے اندر حاشیہ سیال کوٹی، حاشیہ سیال کوٹی کے اندر وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنازہ جس طرح اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ من، حدیث ہے، من اثنیتم علیہ خیرن، اثنیتم ثنا سے بنا ہے، تم ذکر کرو جس شخص پر خیر کا، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. کہ جس کا جنازہ ہم نے پڑھا، جنازہ اٹھا کے، یہ نیک آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے جنت واجب. ومن اثنیتم علیہ شرن، ادھر بھی وہ ثنا کا لفظ ماتا ہوگا. اثنیتم، شر کا تم ذکر کرو، واجبت لہ النار. تو پتہ چلا ثنا کا معنی اثنیتم ثنا سے بنا نا، ذکر کرنا مطلق، چاہے اچھی صفت ہو چاہے بری صفت ہو.
کیونکہ اگر ادھر صفات کمالیہ کا ذکر ہوتا تو اسنیتم کے بعد شرن کا لفظ نہ آتا نا. ثنا کے کتنے معنی ہو گئے؟ 2. اچھا جی، ثنا کا ایک تیسرا معنی بھی ہے. ثنا کا تیسرا معنی جو تم نے شرح تہذیب کے اندر بھی پڑھا تھا، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. یاد آ رہا ہے کس کے اندر؟ شرح تہذیب. کس فن کی کتاب ہے؟ منطق کی کتاب ہے، شرح تہذیب. ٹھیک ہے نا، شرح تہذیب کے اندر ثنا. اچھا، اس کے بارے میں حمد کے بارے میں کیا کہا؟ ثنا باللسان. یہ جو تیسرا مفہوم ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بندے تو اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنی ثنا کی ہے نا، کما ثنیت علی نفسک کا. ابھی میں نے حدیث بیان کی، کما ثنیت. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو وہ حدیث یہ ہے، لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی تعریف، اپنی ثنا بیان کرتا ہے تو ثنا کا معنی، حمد کا معنی کیا ہے؟ ثنا باللسان. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے زبان ہم مانیں، جب کہ اللہ تعالیٰ زبان سے. تو وہاں کیا مراد ہے؟ یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم لسان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ثنا کرے تو اللہ کے لیے ضروری ہے نہیں. وہاں قوت تکلم ہے، قوت. اچھا، پھر قوت تکلم سے کیا مراد ہے؟ اچھائی کا فیضان. اس سے کیا مراد ہے؟ فیضان. ٹھیک ہے نا جی، اچھائی کا فیضان یہاں سے مراد ہے. سمجھے ہو؟ تو اس پر اعتراض تھا، اسی تیسرے مفہوم پر کیا تھا؟ اعتراض تھا. ٹھیک ہے نا، جو میں نے بیان کر دیا، فیضان. اس کے بعد ایک لفظ ہے جمیل، اس کے ساتھ صفت کیا ہے؟ اختیاری. جمیل جو ہے یہ موصوف بھی ہے، ادھر تو موصوف ہے نا الجمیل، آگے صفت ہے. اور یہ جمیل کا لفظ خود صفت بھی بنتا ہے، موصوف کی خود صفت بھی بنتا ہے، موصوف بھی بن جاتا ہے. جمیل اختیاری. کیسی خوبی جو؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ اختیاری ہیں یا نہیں؟ بتاؤ. اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ اختیاری ہیں یا نہیں؟ وہ اختیاری نہیں، اختیاری نہیں. تو ادھر جمیل الاختیاری کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، جمیل. تو وہ جو صفات ہیں پھر وہ تو اسے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا پھر جواب دیا انہوں نے. ایک بالقوت بھی ہوتا ہے، ایک بالفعل پڑھا ہوا تم نے. ٹھیک ہے نا جی. اختیاری ان کو کہتے ہیں جو صادر ہوں، ٹھیک ہے نا جی، محمود سے بالقصد اور اختیار کے ساتھ. اختیار کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل مختار تو ہے، فاعل مختار ہے، فاعل مختار ہے. اللہ جمیل الاختیاری. اچھا، پھر میں نے وہاں کل مثال دی تھی کہ حسین ہونا، زید کی ہم علم کی بنیاد پر تعریف کریں، عالم بن گیا جی، قاری بن گیا، یہ اس کے اختیار میں ہے یا نہیں محنت کر رہے؟ اور اس کا حسین ہونا اس کے اختیار میں. اور تھوڑا سا یہ باریک مسئلہ ہے، ذرا یہ غور کر کے مطالعہ کر کے آنا، اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں یہ اس کے اختیار میں ہیں یا نہیں. اللہ کے. ہاں، سمجھ رہے ہو؟ اسی پہ غور کرتے آنا، کل پھر یہ نقطہ میں سمجھا دوں گا. آگے تیسرا لفظ ہے من نعمت. نعمت کے لفظ کو 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، نعمہ، نعمہ، نعمہ. جب نعمت پڑھیں گے تو اس کا معنی انعام. انعام معنی کیا ہے؟ کسی پر انعام کرنا. ٹھیک ہے. اور نعمت اور نعمت، ٹھیک ہے نا جی، اس کے معنی کے اندر فرق ہے. جب پڑھیں گے نعمت تو اس کا معنی ہوگا عیش، خوشگوار زندگی گزارنا، خوشگوار زندگی گزارنا، اس کا یہ معنی ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب نعمت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا خوشی، مسرت. نعمت، 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 کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے، معنی الگ. ادھر کیا پڑھیں گے ہم؟ ادھر نعمت پڑھیں گے، ادھر نعمت پڑھیں گے.
ٹھیک ہے ہاں. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک تو ہے کہ حمد کی تعریف کے اندر جو قاضی صاحب نے لفظ استعمال ایک تو ثنا کا کیا جمیل اور اس کے ساتھ اختیاری صفت لائے پھر نعمت کا لفظ. تو اب مفہوم کیا ہوا؟ آپ تعریف کیا فرماتے ہیں حمد کی کہ اختیاری خوبی پر تعریف کرنا چاہے نعمت ملے یا نہ ملے اس کو حمد کہتے ہیں. کسی کی آپ نے تعریف کی ہے ٹھیک ہے نا لغت کے اعتبار سے یہ حمد کی تعریف ہے کہ چاہے نعمت کا وصول ہو چاہے نہ ہو خوبی اس کی کیا ہو اختیاری ہو. تو پھر ثنا کے کتنے مفہوم سمجھے؟ 3 مفہوم سمجھے ٹھیک ہے نا جی. صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، نمبر 2 مطلق ذکر کرنا چاہے اچھی صفت ہو، نمبر 3 زبان کے ساتھ تعریف کرنا. حمد کیا زبان، وہاں پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تو زبان سے پاک ہے ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی تو یہ اختیاری کی وجہ سے بھی اللہ کے تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں اس کے اختیار میں ہیں یا یہ کل کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا جی. سو غور و خوض کر کے. اچھا مدح کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ثنا علی الجمیل، اختیاری کا لفظ نہیں لکھا. لہذا موتی اگر چمکدار ہے تم کہو حمد تو اللہ صفائی، تو یہ درست ہوگا غلط ہوگا؟ اختیاری تو یہ حمد کے ساتھ ہے نا، یہ مدح کے اندر اختیاری والی بات نہیں مطلقاً ہے. مطلقاً سے مراد تو یہی ہوتا ہے اختیار ہو نہ ہو ادھر اختیار ہونا ضروری ہے. مطلق سے تو مراد یہی ہے لیکن دوسرے حضرات جو ہے نا اس کا مفہوم یہ لکھتے ہیں جو اختیار میں نہ ہو. لہذا موتی اگر چمکدار ہے اس کی تعریف کرو گے تو حمد کا لفظ نہیں بولو گے، کیا بولو گے؟ مدح تو ہو اللہ صفائی، موتی کی چمک پر میں نے اس کی کیا ہے مدح کی ہے، حمد کا لفظ نہیں بولو گے. حمد اور مدح کے اندر مختلف قول ہیں. اس میں ملا جلال ہے وہ حاشیہ ہے، اس کا متن ہے نا تہذیب المنطق، اس پر حاشیہ جلال الدین دوانی کا ہے اس نے ٹھیک ہے نا. تو میر زاہد ہے مختلف انداز سے. بعد نے کہا کہ ذوی العقول کی جو تعریف کرو گے وہ حمد ہے اور غیر ذوی العقول کی تعریف کرو تو مدح ہے. پھر شکر کا مفہوم کل کیا پڑھا تھا؟ شکر کا مفہوم ہاں نعمت زبان سے ہو. پھر ہاں بتایا تھا تم کو مورد ایک اعتبار سے ٹھیک ہے نا جی، مورد کے اعتبار سے شکر کیا ہے عام ہے، سبب کے اعتبار سے خاص ہے نعمت کو. حمد اس کے برعکس ہے، حمد اس کے جزاکم اللہ خیر. کل پھر اسی پہ